اگر آپ نے صرف ایک شادی کر رکھی ہے تو یاد رکھیے گا کہ ابن سینا کہتے ہیں کہ جس مرد کی ایک ہی بیوی ہو وہ جوانی میں ہی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اسے ہڈیوں، کمر، گردن اور جوڑوں کے درد کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس مرد کی مایوسی بھی بڑھ جاتی ہے اور محنت کم ہو جاتی ہے۔ ایک ہی شادی کرنے والے مرد کی ہنسی بھی اڑ جاتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ مرد شکوے اور شکایت کا گڑھ بن جاتا ہے، یعنی وہ ہر وقت دوسروں کو شکوے شکایت کرتا ہی نظر آئے گا۔ قاضی ابو مسعود کہتے ہیں کہ جس مرد کی ایک بیوی ہو اس کے لیے لوگوں کے درمیان فیصلے کرنا جائز نہیں، یعنی اس کا قاضی بننا ہی درست نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی شادی کرنے والا مرد ہر وقت غصے کی حالت میں ہوگا اور غصے کی حالت میں کسی بھی قسم کا فیصلہ کرنا جائز نہیں۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ میں نے پچھلی قوموں کی ہلاکت پر غور و فکر کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک ہی بیوی پر قناعت کرنے والے تھے۔ ابن میثار کہتے ہیں کہ اس شخص کی عبادت اچھی نہیں ہو سکتی کہ جس کی بیوی ایک ہو۔ عباسی خلیفہ مامون الرشید سے کہا گیا کہ بصرہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ایک ہی بیوی ہے، تو مامون الرشید نے کہا کہ وہ مرد ہی نہیں ہیں، مرد تو وہ ہے کہ جس کی بیوی نہیں بیویاں ہوں۔ ایک بیوی والے مرد تو انسانی فطرت اور سنت دونوں کے خلاف چل رہے ہیں۔ ابن یونس سے کہا گیا کہ یہود و نصاری نے تعداد ازدواج یعنی ایک سے زائد بیویاں رکھنا کیوں چھوڑ دیا تھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ ذلت اور مسکنت کو ان کا مقدر بنانا چاہتے تھے۔ ابو معروف کرخی سے سوال ہوا کہ آپ کی ان مردوں کے بارے میں کیا رائے ہے کہ جو اپنے آپ کو زاہد سمجھتے ہیں لیکن وہ ایک بیوی رکھنے کے قائل بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ زاہد نہیں بلکہ یہ مجنون ہیں، یہ ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زہد کو نہیں پہنچ سکتے۔ ابن فیاض سے ایسے لوگوں کے بارے میں سوال ہوا کہ جن کی ایک ہی بیوی ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ مرد ہیں، بس کھاتے پیتے اور سانس لیتے ہیں۔ والی کرک بن اسحاق نے پورے شہر میں مال تقسیم کیا لیکن ایک بیوی والے کو کچھ نہ دیا۔ جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے سفہا یعنی ذہنی نابالغوں کو مال دینے سے منع کیا ہے کہ وہ اس مال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ابن عطا اللہ نے ایک بیوی رکھنے والوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم ان کو بڑا کیسے سمجھ لیں کہ جنہوں نے اپنے بڑوں کی سنت کو چھوڑ دیا، یعنی صحابہ کی سنت کو حصری کہتے ہیں کہ جب اللہ نے شادی کا حکم دیا تو دو سے شروع کیا اور کہا کہ دو دو، تین تین اور چار چار سے شادیاں کرو، اور ایک کی اجازت ان کو دی کہ جو خوف میں مبتلا ہوں۔ تقی الدین مزنی سمرقند کے فقیہ بنے تو ان کو بتلایا گیا کہ یہاں کچھ لوگ ایک بیوی کے قائل ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیا وہ مسلمان ہیں؟ پھر اہل شہر کو واعظ کیا تو اگلے چاند سے پہلے 3000 شادیاں ہوئیں اور شہر میں کوئی کنواری مطلقہ اور بیوہ نہ رہی۔ ناظرین، ایک بزرگ خاتون نے اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ مرد کا دوسرا تیسرا نکاح کرنے کا جو سکون عورت ذات کو ملتا ہے وہ مرد کو بھی میسر نہیں آتا۔ اگر ایک مرد نے ایک سے زیادہ شادیاں کر رکھی ہوں تو اس کی عورتوں کو اپنی مرضی سے آرام کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اس کی بیویوں کو اپنے ماں باپ کے گھر جانے کے لیے وافر وقت مل جاتا ہے، انہیں یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ ان کے پیچھے ان کے شوہر کا کیا ہوگا، ان کو کھانا کون دے گا، کپڑے کون تیار کرے گا، ایک سے زیادہ شادیاں کرنے والا مرد حرام رشتوں، حرام کاریوں اور حرام جگہ پیسہ برباد کرنے سے بھی بچ جاتا ہے، جبکہ دوسری جانب عورتوں کی اللہ کی طرف سے بنائی گئی جسمانی ساخت کے مطابق عورتوں کو ماہانہ آرام کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے۔ گھر کی کام والی ماسی بننے کی بجائے وہ گھر میں اور بھی بہت سے کاموں اور کورسز کی طرف توجہ دے سکتی ہے۔ لامحدود اور بچوں کو سنبھالنے کی وجہ سے جو عورتوں کی صحت کا خیال ہوتا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہی ہے۔ ہماری عورتیں بیچاری 35 سال کی عمر میں ہی ختم ہو جاتی ہیں، ان کا نہ ظاہری حسن بچتا ہے اور نہ ہی باطنی حسن، اوپر سے یہ عورتیں موٹاپے اور دوسرے امراض کا شکار ہو جاتی ہیں، پھر یہ نماز اور دیگر عبادات بھی یکسوئی سے نہیں کر پاتی۔ ان عورتوں کو تو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی وقت نہیں ملتا ہے، اور ان سب مسائل کے پیچھے کیا سوچ کار فرما ہوتی ہے؟ صرف یہ کہ شوہر صرف میرا ہو۔ یاد رکھیے کہ صرف شوہر آپ کا ہی ہوتا ہے۔ یہ عورتوں کی انسیکیورٹی جو ایک بیماری بن چکی ہے، یہ انہیں چین نہیں لینے دیتی۔ ان عورتوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا مرد صرف میری مرضی کے مطابق چلے اور ہر کام مجھ سے پوچھ کر کرے۔ آج بھی ترکی، ایران، عرب ممالک، مصر، شام اور الجزائر، ان سب ممالک میں آج تک مرد کا ایک سے زیادہ نکاح کرنا عام سی بات مانی جاتی ہے۔ آج کی عورت جو کہ یہود و ہنود کے پروپیگنڈے کا شکار ہے، وہ خود ہی عورت ذات کی دشمن بنی ہوئی ہے۔
یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ عزت اور شرف ہی انسان کی اصل میراث ہے۔ اگلا حل یہ ہے کہ مرد ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کرے اور ان کے درمیان عدالت کو قائم کرے۔ اس طرح ہم سب کے حقوق کی حفاظت ہوگی اور معاشرے سے برے اخلاق اور فحاشی کا بھی خاتمہ ہوگا۔ اسلام نے شادی کے ذریعے عورت کی عزت و عظمت میں اضافہ کیا ہے۔ آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم شریعت کے عدالت پر مبنی راستے پر چلیں، جس کا حکم اس آیت شریفہ میں دیا گیا ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ ان میں عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی عورت سے نکاح کرو۔ یوں اللہ نے عدالت سے دوسری شادی کو مقید کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ناانصافی سے بچنے کی قریب ترین صورت ہے۔ اس طرح دوسری شادی کو معصولیت قرار دیتے ہوئے اس پر مشکل اور اہم شرائط رکھی ہیں۔ اسی طرح شرع مقدس نے ایک سے زیادہ شادیاں کرنے پر عدالت کی شرط رکھی ہے۔ جب کوئی عدالت پر قادر نہ ہو تو اس کو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت نہیں ہے۔ ایک سے زیادہ شادی کی اجازت ایک رخصت ہے جو کہ غیر معمولی صورتحال میں دی گئی ہے، جبکہ اسلام کا اصل حکم یہی ہے کہ مرد ایک ہی عورت سے شادی کرے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔